بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد۔ سب سے پہلے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگی بیل کو ضرور دبائیے گا تاکہ تمام جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہیں ہماری ویڈیو کو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج پاکستانی سیاستدانوں کی طرح میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں۔ تو وہ کہانی آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سیاستدانوں کی اصلیت بتانا۔ تو یہ کہانی ایک بیکاری بادشاہ کے متعلق ہے بھی دلچسپ کہانی، لیکن آپ کو پاکستانی سیاست کے رنگ یہاں سے ملیں گے۔ تو آج میں نے سوچا جناب سیاست کی بجائے سیاسی کہانی آپ کو سنائی جائے کہ یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں یہ جناب جب بیمار ہوتے ہیں، سیاست میں جب ہوتے ہیں اقتدار میں، تو پھر ان کے رنگ کیا ہوتے ہیں، جوانیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں ان کی، اور جب آپ دیکھیں کہ یہ 5 سال پورے کر کے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے گرگدی کی طرح رنگ کیسے بدلتے ہیں یہ۔ تو آج میں آپ کو وہ کہانی شیئر کروں ایک بیکاری بادشاہ کے متعلق۔ تو ایک ملک کا رواج تھا جناب کہ وہاں پہ جب بھی کوئی بادشاہ کا انتقال ہوتا تو محل کے سامنے سے جو بھی صبح سویرے گزرتا تو اسے جناب پکڑ کے بادشاہی لباس زیب تن کر کے جناب جو تھی اس کی بادشاہ کی کرسی وہاں پہ تعینات کر دیا جناب کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں ہمارے۔ تو جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ امریکہ اور ورلڈ بینک اور IMF اور مختلف طاقتیں ہمارے مختلف سیاستدانوں کو پکڑ کے جناب یا جب ہوتا ہے جناب 3 ماہ کا جب الیکشن کروانے ہوتے ہیں تو باہر سے امپورٹڈ حکومت جناب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی ایک طریقہ ہے آپ، ٹھیک ہے۔ تو سنا رہا ہوں ذرا میں دیسی الفاظ میں آپ کو جناب، تو نہ مجھے یہ تڑکا لگانے کی وہ کہ میں تڑکا لگا کے آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو لبیک ٹی وی الحمدللہ آپ تک وہی باتیں پہنچائے گا جو آپ کو سبق آموز ہوں گی۔ تو بات یہی ہوگی آخر میں کہ جناب آپ اسلام پسند لوگوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ ہمارا لب لبا پوری داستان کہانی کہہ لیں اس کا یہی ہوگا کہ جناب ان سیاستدانوں کے بجائے آپ اسلام پسندوں کو ضرور آزمائیں۔ تو الحمدللہ وہ جو اللہ کے حضور 5 وقت حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں قبر کا عذاب پتہ ہے کہ کل ہم نے جا کے اس قبر میں اللہ کو جواب دینا ہے، تو وہ کم از کم جتنا یہ لوٹتے ہیں اس ملک کو وہ ڈریں گے ضرور کہ کل حساب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے۔ تو جب وہ بادشاہ کا انتقال ہوا تو جناب ایک اس دن بیکاری کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بیکاری نہ صبح سویرے اس محل کے سامنے سے گزرا۔ جیسے وہ بیکاری گزرا، دربان جو تھے تعینات تھے وہاں پہ محل کے باہر دروازے پہ، انہوں نے اس بیکاری کو پکڑا اور جناب وہ اس کو اندر لے گئے۔ تو مزے کی بات تھی اس بیکاری کو حلوہ بہت پسند تھا۔ جو حلوہ ہے نا، حلوہ کھاتے ہیں تو ویسے تو ٹیگ لگا ہوا ہے کہ جناب یہ مولوی حلوہ ہو رہے ہیں، مولوی حلوہ کھاتے ہیں، لیکن اس بیکاری کو حلوہ بہت پسند تھا۔ تو وزیروں مشیروں نے انہیں دیکھا، جب وہ پکڑ کے جناب دربان اندر لے گئے تو وزراء کی جو ٹیم تھی، مشیروں کی ٹیم تھی، جیسے یہاں پہ ہماری بھی ہوتی ہے وزیروں مشیروں کی ٹیم، جو جناب بادشاہ کو اٹھا کے رکھتے ہیں، جناب جو بھی وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے اٹھا کے رکھتے ہیں، سر تسی ہو جو تواڈے علاوہ کوئی بھی نہیں ہونا ہے، تسی مال کے کل ہو جناب، جو تسی فیصلہ کرنا ہے وہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا جناب جیسے ہی ان کو پکڑ کے وہ براجمان کرتے ہیں جناب قدسی بادشاہت پہ، تو وہ لاگ کہتا ہے بیچارہ کہ میں بیکاری ہوں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں جناب، میں ان پڑھ ہوں، بیکاری ہوں۔ تو وہ جناب اسے بادشاہ کا لباس زیب تن کر کے نا کرسی پہ براجمان کرتے تھے، وہ بادشاہ کی کرسی ہوتی ہے جناب۔ تو جیسے آپ کو بتایا کہ IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ بہادر مختلف طاقتیں ہمارے ملک کے حدادات میں ان غلاموں کو، اپنے چیلوں کو، بیکاریوں کو کرسی عنایت کر دیتی ہیں۔ تو جناب وہ حلوہ اور بیکاری جناب جب بھی کوئی سلطنت امور سلطنت سے متعلق کوئی بھی اہم پیش رفت ہوتی تو وہ سرکار فرماتے حلوہ لاؤ، ٹھیک ہے۔ ہر بات پہ وہ کہتے ہیں حلوہ لاؤ، کیونکہ حلوہ ان کی کہہ لیں کہ وہ بہت جنہیں کہتے ہیں پسندیدہ غذا تھی جناب۔ تو جناب حلوہ بادشاہ جب جناب پتہ چلا جناب، حلوے کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ حلوہ وہی ہے جیسے ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں نا جناب، یہ IMF سے بھی حلوہ کھاتے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی حلوہ کھاتے ہیں، امریکہ بہادر سے بھی حلوہ کھاتے ہیں، اور جتنے بھی پروجیکٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں ان میں بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ پھر یہ حلوہ اکٹھا ہو کے جناب جاتا ہے دبئی میں، انگلینڈ میں،
ٹھیک ہے، پھر آسٹریلیا کے وہاں پہ بڑے بڑے جزیرے بھی خریدے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی بڑی بڑی جائیدادیں ان کی ہوتی ہیں، اس کے بعد دبئی میں، یعنی کہ غریب عوام کے امیر پاکستانی سیاستدان آپ کہہ لیں کہ ملک کے بچہ جو ہے نا قرضے میں جکڑا ہوا ہے، لیکن ان کے بعد جا کے اب محلات دیکھیں، ان کی جناب جائیدادیں دیکھیں، ان کے لائف سٹائل دیکھیں بچوں کا رہنے کا، تو یہ ایسے ہی لگے گا کہ تاج برطانیہ کے بادشاہ ہیں جناب، یا امریکہ بہادر کہ جناب یہ کوئی وزراء یا جناب جسے کہتے ہیں نا یہ امریکہ بہادر کے بادشاہ ہیں جناب۔ تو مزے کی بات ہے کہ پھر کیا ہوا جناب کہ ساتھ کا جو ہمسایہ ملک تھا نا، تو ان کو پتہ چلتا ہے جناب کہ یہاں کا ایک بادشاہ مقرر ہوا ہے جناب، جو جناب اس سلطنت کو وہ بادشاہ چلا رہا ہے جو حلوہ ہو رہا ہے، جو بات بات پہ جناب حلوہ طلب کرتا ہے۔ آخرکار جو تھا ہمسایہ ملک، اس نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ اس ملک پہ حملہ کر کے جناب اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ تو دشمن ملک جب سازش کر رہی تھی تو کچھ ملک کے جاسوس آئے بادشاہ سلامت کو کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ کا جو ملک ہے ہمسایہ ملک، ان کے جو وزیر و مشیر ہیں وہ جناب سازش کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس ملک پہ، ہمارے ملک پہ حملہ کیا جائے اور اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ تو بادشاہ سلامت فرمانے لگے حلوہ لاؤ، ٹھیک ہے۔ کچھ وقت گزرا جناب تو سپہ سالار نے سب نے آگے کہا بادشاہ سلامت جتنی بھی سرحدیں ہیں دشمن ملک نہ ہماری سرحدوں پہ افواج اکٹھی کر رہا ہے، بادشاہ سلامت بولے حلوہ لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا ہوتا جناب وہ فوجیں آتی شہر میں داخل ہوگی، قتل و غارت شروع ہو گیا۔ سپہ سالار پھر آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت شہر میں فوجیں دشمن ملک کی داخل ہو گئیں، سرکار فرماتے ہیں حلوہ لاؤ۔ حلوے کی مثال آپ دیکھیں کہ جب ہمارے بھی ہمسایہ ملک دشمن ہمارے یہاں سازش کر رہا ہے تو یہ بھی حلوہ طلب کرتے ہیں، کبھی یہ امریکہ سے حلوہ طلب کرتے ہیں، کبھی ساتھ والے ہمسائے ملک سے حلوہ طلب کرتے ہیں۔ تو حلوہ کھانے کے تو یہ شوقین ہیں بہت، ٹھیک ہے، ان کی نسل در نسل یعنی وہ چل رہی ہے حلووں پہ، تو باہر بیٹھے ہوئے ان کے حلوہ اور بچے بھی حلوہ کھا رہے ہیں، تو پاکستان کے لوٹ کر یہ حلوہ نا باہر سپلائی ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب محل کا گھراؤ ہو گیا، سارے کا مزے کی بات ہے، دشمن فوج نے محل کا گھراؤ گیا، سپہ سالار آیا، مشیر ہے، انہوں نے کہا سرکار اب تو محل کا گھراؤ ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں جناب کہ محل کا گھراؤ ہو گیا ہے، دشمن فوجیں افواج باہر کھڑی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرا وہ لباس لاؤ جو میں پہلے دن پہن کے آیا تھا جناب، وہ فقیروں والا لباس، اور مجھے محفوظ سرنگ بتاؤ یہاں سے جناب بھاگنا کیسے ہے۔ تو وہ ہی غلام اور بیکاری بادشاہ میرے وطن عزیز پہ مسلط ہیں۔ جان لیں گے آپ اس سیاسی کہانی میں کہ جو 5 سال تک اس ملک سے کمیشن کماتے ہیں، حلوے کماتے ہیں جناب، کہا نا کہ یورپ، امریکہ اور عرب ممالک میں ان کے اربوں ڈالر ان کے بینکوں میں ان کے جمع ہیں، تو یہ بھی این آر او کی مفوض سرنگ تلاش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں مفوض سرنگ دی جائے۔ تو ہم تو بیکاری تھے، آپ نے پکڑ کے ہمیں بادشاہ بنایا، عوام نے ووٹ دیے، جاہل عوام تھی، ہم نے کب کہا تھا، انہوں نے خود ووٹ دیے اور ہمیں کیا بنا دیا جناب، کرسی صدارت پہ براجمان کر دیا، انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں لے کے آؤ۔ تو پھر یہ این آر او تلاش کرتے ہیں 5 سال بعد، تو این آر او تلاش کرتے ہیں، کچھ ویل چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، کچھ کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور آج آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ کو کرونا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ اس بیماری کے چکر میں رفو چکر ہونے کا سوچتے ہیں اس ملک کے این آر او ملے تو پھر ہم جناب اپنے ان ممالک میں جائیں، یورپین ممالک یا ممالک جہاں پہ ہم نے جناب اپنی جائیدادیں اربوں ڈالر جمع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخر کیوں ہم لوگ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آخر کیوں ہم لوگ اسلام پسند لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے کہ یہ بھی آئیں اور یہ بھی اس ملک کے اقتدار کو سنبھالیں اور اس ملک میں آ کے وہ قانون جو شریعت کا قانون ہے نافذ کریں۔ ہم پہلے جناب خیالی مفروضے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جی مولوی بھی آئے گا تو کھائے گا، جی فلانا بھی آئے گا کھائے گا، تجربہ نہیں کرتے، پہلے ہی مفروضے بنانا شروع کرتے ہیں، جی جناب وہ آئے گا کھائے گا، وہ بھی آئے گا کھائے گا۔ ہم یہ مفروضے کرتے کرتے ہم جناب کیا کرتے ہیں کہ یہ ووٹ جو قوم کی امانت ہوتی ہے، 5-5 ہزار میں 10-10 ہزار میں یہ ووٹ بھیجتے ہیں، کچھ تو برادریزم کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، کچھ 5-5 ہزار۔ ایک جو بجلی کا ہم بل پے کرتے ہیں نا جناب، ایک بجلی کا بل وہ 5,000 10,000 کا ہوتا ہے، 5 سال تک ریگولر ان کی جوتیاں ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر روتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں
تو یاد رکھنا جو برادریزم کے نام پہ، پیسوں کے نام پہ ہم جو یہ قوم کی امانت ہے یہ ووٹ، ٹھیک ہے، ان کو دیتے ہیں، تو یہ آ کے جناب امور سلطنت چلانا شروع کرتے ہیں، جناب آ کے بیٹھتے ہیں، اس سیٹ پہ براجمان ہوتے ہیں جو وزارت عظمیٰ کی ہوتی ہے یا بادشاہ کی ہوتی ہے، تو 5-5 ہزار میں جب ہم بیچتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نا آ کے پھر 5-5 ارب ڈالر، 10-10 ارب ڈالر قرضہ لیتے ہیں IMF سے اور جناب ورلڈ بینک سے اور مختلف طاقتوں سے۔ جب یہ قرض لیتے ہیں، آج دیکھیں کہ میرے پاکستان کا بچہ مقروض ہے، لاکھوں ڈالر میں بچہ مقروض ہے، ابھی کہ اس نے پیسہ نہیں کھایا، وہ اس پہ خرچ نہیں پیسہ ہوا، پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا جناب؟ دیکھیں کوئی سوئس بینکوں میں پڑا ہوگا، کوئی انگلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوگا، کوئی آسٹریلیا کے بینکوں میں پڑا ہوگا، جہاں بھی جائیں جناب ان کی جائیدادیں، کوئی دبئی کے بینکوں میں پڑا ہوگا، تو پیسے وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں جناب، تو مار انہوں نے بھی جانا ہے، شاید ان کی نسلوں کو بھی وہ پیسہ نصیب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اس پیسے سے اس کی نسلیں شراب پئیں گی، حرام خوری کریں گی، تو لیکن نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پھر آ جا کے انہی کو ووٹ دینا برادریزم کے نام پہ 5-5 10-10 ہزار کا۔ جب تک یاد رکھیں وہ لوگ کرسی پہ نہ آئیں گے جو دین کو تخت پہ لانے کی باتیں کرتے ہیں، جو دین کو لانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ تخت پہ نہ آئیں گے، تب تک نہ آپ کی مشکلات کم ہوں گی، نہ آپ کہیں گے اس ملک کے قرضے اتریں گے۔ سوچے بھی نہ، جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسلامی ریاست نہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، ریاست مدینہ جو حقیقی ریاست مدینہ تھی وہ نہ آگے بنائیں گے، اسلامی قانون جو ہے، جو شریعت کے تحت جو بھی قانون ہے وہ نافذ نہیں کریں گے، IMF سے اس وقت تک اور عالمی طاقتوں سے آپ کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس ملک میں جب تک عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران جو محمد عربی کے غلام ہیں وہ نہ آئیں گے، ہم مثالوں سے دیتے ہیں، حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں، حضرت ابوبکر کی مثال دیتے ہیں، سب کی مثالیں دیتے ہیں، ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ ووٹ اس کو دیتے ہیں جسے پتہ ہے، ہمیں کنفرم پتہ ہے یہ چور ہے، اس نے ہمارے بندے مروائی، اس نے مسلمانوں پہ تیزاب پھنکوایا، اس نے ختم نبوت کے پہرے داروں کو مروایا، اس نے مرزیت کا ساتھ دیا، اس نے عالمی طاقتوں کا، صلیبیوں کا ساتھ دیا، جناب دے دعا کہ ہم کیا کرتے ہیں آخر میں ان کو بدوائیں دیتے ہیں، یار کھا گئے، مارے گئے، ایسے ہو گئے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ کیا کرایا ہمارا یاد رکھو، جو ووٹ آپ 5 ہزار میں دیتے ہو برادری کے نام، ان کی چوری میں بھی آپ شامل ہو، ان کے قتل و غارت میں بھی شامل ہو، جو وہ گناہ، کیونکہ آپ نے ووٹ دیا انہیں، آپ لے کے آئے ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کے قصوروار ہو، آپ اس کے جرم میں شریک ہو، جو وہ جرم کرے گا آپ اس میں شریک ہو۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم میں حکومت کرنے والے، حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم میں حکومت کرنے والے، اور ان کی بیگم فاطمہ طاقتور 3 خاتون کی، جن کے والد بھی 3 بر اعظموں میں حکومت کرنے والے، اور 3 بھائی بھی 3 بر اعظموں میں حکومت کرنے والے، اور شوہر بھی عمر بن عبدالعزیز بھی 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والے، لیکن گھر کا حال دیکھو یہ تھا۔ اسے کہتے ہیں اسلامی حکمران جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک دن انگور کھانے کا دل کیا، 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا، ایک ملک پاکستان پہ نہیں 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا، انگور کھانے کا دل کر رہا ہے، اور اپنی بیگم فاطمہ سے کہتے ہیں تمہارے پاس 1 دینار ہوگا؟ تو فاطمہ رو پڑیں کہ 3 بر اعظموں پہ آپ کی حکومت ہے اور آپ مجھ سے 1 دینار مانگیں نہیں، کس لیے؟ کہتے ہیں بیگم فاطمہ آج مجھے انگور کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ تو فاطمہ جب رو پڑیں تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 بر اعظموں پہ حکومت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو گھر کی حالت آپ دیکھیں کہ گھر کی حالت یہ ہے کہ بچیاں ان سے بات کر رہی ہیں، کچھ پوچھ رہی ہیں والد صاحب سے، اور پوچھنے کے دوران نا انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، تو خادمہ سے پوچھتے ہیں، خادمہ بچیاں 3 دن ہو گئے مجھ سے بچیاں بات کر رہی ہیں، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہیں، تو خادمہ فرمانے لگی، فاطمہ فرمانے لگی، ان کی جو وہ خادمہ تھی، خادمہ کہنے لگی کہ سرکار بات یہ ہے کہ 3 دن سے گھر میں سبزی پکانے کے لیے نہیں ہے کچھ، تو بچیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں، آپ تک اس کی بدبو یا اسمیل نہ پہنچے، اس لیے بچیاں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں۔ یہ ہیں 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا، اور گھر کا حال دیکھیں۔ اسے کہتے ہیں اسلامی حکمران، اسے کہتے ہیں اسلام پسند حکمران، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جسے قبر کا عذاب پتہ ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ تو 3 دن تک جناب بچیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو والد آئے، رو پڑے اپنی بچیوں کے سامنے عمر بن عبدالعزیز، اور رو کے کیا کہتے ہیں، بچیوں
میری بیٹیوں میں سب کچھ آپ کو دے سکتا ہوں، ہر چیز دنیا کی سہولت آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میری بچیوں قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز وہ بندے تھے جنہوں نے اپنے سسر کو بھی قبر میں دفنایا تھا، جنہوں نے اپنے 3 جو تھے جو انہیں آپ سالے کہہ لیں، ان کو بھی جناب قبر میں خود ہی دفنایا تھا۔ تو بنو امیہ کے وہ حکمران، وہ ظالم اور جابر بادشاہ تھے، ان کے جو سسر تھے اور سالے تھے، کہ انہوں نے لوٹ مار میں کوئی کمی نہیں کی، ٹھیک ہے، انہوں نے عوام الناس کو لوٹا، ہر ظلم کیا لوگوں پہ۔ تو جب وہ قبر میں رکھنے لگے تو سسر کا بھی دیکھا کہ چہرہ پلٹ گیا قبلے سے، تو اپنے سالوں کو بھی دیکھا کہ اسی وقت عذاب قبر ان پہ مسلط ہو گیا۔ تو ایک سالے کا بیٹا کہتا ہے جناب میرے والد صاحب تو زندہ، وہ کہتے ہیں زندہ نہیں، عذاب قبر مسلط ہو گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب انہیں لحد میں اتارا گیا تو خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے۔ جناب یہ ہوتے ہیں اسلامی حکمران جنہیں قبر یاد ہوتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اسلام کی حکومت لائی، جنہوں نے جناب پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ان چور لٹیروں اور قاتلوں کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے قتل میں یاد رکھو تم شریک ہو، بالکل اسی طرح شریک ہو جیسے یہ قتل و غارت کرتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں، یہ ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں باہر سے بھی، اور آپ بھی ووٹ دے کے ان کو مسلط کرتے ہو۔ جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی، فقط آپ اس اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے بعد اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان اسلام پسند لوگوں کو ووٹ نہ دو گے جو اقتدار میں آ کے اسلامی شریعت نافذ کریں گے تو سود کو ختم کریں گے اس ملک سے۔ یاد رکھو اعلان اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے سود، ٹھیک ہے، اور ہماری حکومت چل ہی سود پہ رہی ہے یہاں پہ۔ جب تک یہ سودی نظام نہ ختم ہوگا تب تک آپ کو کہ اللہ کی رحمت اس ملک میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک اسلام پسندوں کو ہم ووٹ نہ دیں گے جو قرآن اور شریعت کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق یہاں پہ قانون نافذ نہیں کریں گے، اس وقت آپ یعنی کہ یہ بیکاری ہم پہ مسلط رہیں گے۔ ان جو جتنے بھی ہیں برادریزم پہ ووٹ دینے والے، پیسے بیچ کے ووٹ دینے، میری آپ سے اپیل ہے کہ خدارہ کچھ وقت کے لیے سوچیں کہ ہم کن کو ووٹ دے رہے ہیں جو 5 سال تک ہمیں لوٹتے رہتے ہیں۔ میری ان 23 کروڑ پاکستانیوں سے اپیل ہے، ان اپنے پیاروں سے اپیل ہے، اپنے خاندان والوں سے اپیل ہے، اور ان لوگوں سے اپیل ہے جو مسجدوں میں جا کے جناب وہاں پہ سیاست کرتے ہیں کہ سیاست اس پہ کرو کہ ہم نے جس کو لے کے آنا ہے وہ اللہ اور رسول کا غلام ہو، وہ اپنے آپ کو امیر نہ سمجھے، وہ بادشاہ نہ سمجھے، وہ غلام سمجھے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کل جا کے قبر میں حساب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب ایسا بندہ آئے گا، جب ایسا بندہ تخت پہ آئے گا جو اسلام کو تخت پہ لانے کی بات کرے گا تو یاد رکھنا اسلامی حکومت کا نفاذ اسی وقت ہوگا، اور اسی وقت اللہ پہ آپ کی رحمتیں ہوں گی، اور اسی وقت اس ملک کے قرضے بھی اتریں گے۔ آپ کو عام سی مثال میں دینے لگا ہوں جناب، یہ ہمارے ساتھ افغانستان ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے تھے جب امریکہ چلا جائے گا یہ 2 3 4 دن 4 ہفتے یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے، یہ جناب حکومت ان کی ختم ہو جائے گی، یہ مولوی لوگ کیا کریں گے۔ آج دیکھو افغانستان کی حالت دیکھ لو اور پاکستان کی حالت دیکھ لو، ہم پہ پڑھے لکھے بیکاری مسلط ہیں سارے، انہیں جن کو آپ ان پڑھ کہتے تھے، دہشت گرد کہتے تھے، دیکھ لو اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں ڈالر کا ریٹ دیکھو، تیل کا ریٹ دیکھو، اپنے ملک میں دیکھو، وہاں پہ اسلامی قانون فی الفور وہاں پہ سزا دی جاتی ہے۔ یہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، سرعام یعنی کہ لوٹا جاتا ہے، اور 5 10 20 سال تک جناب سزائیں نہیں ہوتی، مجرم بری ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ دیکھو فی الفور سزا دیتی ہے، قاضی وقت ہے، نہ اس کے وزیر ہیں، نہ مشیر ہیں، یا اتنی بڑی جوکوں کی لینی ہے، جوکیں کہہ لینا جو حکومت کا خون چوس رہی ہیں۔ ہزاروں لیٹر ان کو تیل فری دیا جاتا ہے، بجلی کے کروڑوں کے بل انہیں معاف کیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کی فیسیں معاف کی جاتی ہیں، لگژری گاڑیاں انہیں دی جاتی ہیں جناب، بڑے بڑے بنگلے انہیں دیے جاتے ہیں، اور کرتے کیا پھر بھی اس قوم کے نام پہ جناب اس کے پیسے کے نام پہ عیاشی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک آپ حافظ قرآن، وہ لوگ جو اللہ کے حضور 5 وقت حاضر ہوتے ہیں، جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، کلام اللہ جن کے دلوں میں ہیں، ان لوگوں کو جب تک آپ منتخب کر کے ووٹ نہ دو گے یہ بیکاری آپ پر مسلط ہی رہیں گے۔ میری 23 کروڑ پاکستانیوں سے اپیل ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خوددارہ ان لوگوں کو، ان لٹیروں کو، ان قاتلوں کو جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے اسمبلیوں میں، یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت، جو اپنے نبی کے سگے نہیں ہو سکے، یہ آپ کے سگے کیا ہوں گے؟
یہ اللہ اور اس کے دین کے سگے نہیں ہو سکی، آپ کے سگے کیا ہوں گے؟ تو خوددارہ ان لوگوں کو ووٹ دیں، ان لوگوں کو ووٹ جو اسلام پسند ہیں۔ عام سی مثال ہے کہ دیکھ لیں ہمارے حکمران پورے ملک سے عالم کفر نہیں ڈرتا تھا۔ ایک بابا جی آئے، وہ ویل چیئر پہ تھے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، خود ٹانگوں سے مزدور تھے، لیکن دیکھیں پوری قوم کو وہ ٹانگیں دے کے چلے گئے۔ امریکہ کا ٹرمپ بھی ان سے ڈرتا تھا، ہندوستان کے مودی کو وہ للکارے تھے۔ آج تک کہو جی ان بکاریوں میں سے کسی نے، ان غلاموں میں سے، پاکستان کو 3.5 سال میں دلدل میں پھنسانے والے، جتنے ختم نبوت تذاب ان شہزادوں پہ گرانے والے، تو ان پہرے داروں پہ یہ گولیاں چلانے والے، انہوں نے غلامی میں ڈالا کہ ان مولویوں نے غلامی میں ڈالا؟ جن مولویوں کو آپ کہتے ہیں یہ کھا دیں گے، یہ جناب ایسے کریں گے، مفروضے کرتے ہیں آپ جناب، ان کو انہوں نے ملک کو اس قرضے کے دلدل میں ڈالا، یا ان پڑھے لکھے حکمرانوں نے قرضے میں ڈالا؟ تو میری اپیل ہے اپنے 23 کروڑ محب وطن پاکستانیوں سے کہ خوددارہ اسلام پسند لوگوں کو ووٹ دیں، ان لوگوں کو دیں جو اللہ اور رسول کا قانون اس ملک کے خداداد پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، سود کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سپورٹ کریں ان اسلامی جماعتوں کو جو شریعت محمدی کا یہاں پہ نفاذ چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے پاس تحریک لبیک پاکستان کا پلیٹ فارم موجود ہے۔ تو حافظ سعد حسین رضوی کی قیادت میں ایک 27 سالہ نوجوان، آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ 27 سالہ نوجوان جو سود اور عالم کفر کے خلاف، عالم کفر کو آج بھی للکار رہا ہے، جو آج بھی گستاخی کی ہے بی جے پی کی لیڈر نے، اور واحد دیکھیں پاکستان کو 27 سالہ نوجوان جس نے للکارا ہے، جس کی للکار پہ عرب دنیا نے ہندوستان کا بائیکاٹ، اسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر جناب ہم میں ایسے نوجوان اسلامی ملکوں میں 97 اسلامی ممالک ہیں، اس میں کم از کم 4 سے 5 ایسے حکمران پیدا ہو جائیں، 97 ممالک کی بات نہیں کرتا، 4 سے 5 ممالک میں ایسے حکمران کو اللہ جناب اقتدار دے دے، تو آپ دیکھنا عالم کفر آپ کے سامنے ہوگا جناب، وہی سلطنت عثمانیہ کے دور دوبارہ الحمدللہ شروع ہو جائے گا، تو دوبارہ سے ہم ان کی غلامی سے نکلیں گے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ جناب آپ تحریک لبیک کو جوائن کریں، ووٹ دیں، اور ہمارا ہر فرد، ہر کارکن یہ دینی فریضہ سمجھ کے اپنے ہمسائے کو، اپنے بھائیوں کو پیغام پہنچائے کہ جناب آپ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ان چوروں، لٹیروں اور قاتلوں اور ختم نبوت کے غداروں سے آپ پیچھا چھڑائیں، تو کل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی آپ شرمسار نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لبیک ٹی وی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اینکر پرسن خواجہ شہد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔